افغانستان میں طالبان کی رائز کس طرح ہوئی؟ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں 1980s میں افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بائی پولر کی طرف جاتی ہے، مطلب کہ دنیا میں دو سپر پاور وجود میں آتے ہیں، ایک تھا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسرا تھا USSR۔ 1945 سے لے کر 1989 یہ جو پیریڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں کولڈ وار۔ اس کولڈ وار کے دوران یہ جو دو سپر پاور تھے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور USSR، تو ان کے درمیان ایک آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ تھی۔ امریکہ کی جو آئیڈیولوجی تھی وہ تھی کیپٹلزم اور USSR کی آئیڈیولوجی تھی کمیونزم۔ امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ کیپٹلزم کو پھیلایا جائے جبکہ USSR کی یہ کوشش تھی کہ کمیونزم کو پھیلایا جائے۔ اب اسے کولڈ وار اسی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک پروکسی وار تھی۔ پروکسی وار مین کہ یہ جو دو سپر پاور تھے تو یہ ایک دوسرے کو بذات خود کنفرنٹ نہیں کر پا رہے تھے، ایک دوسرے سے جنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ دو سپر پاور باقی کنٹریز کا استعمال کرتے تھے اور اپنی آئیڈیالوجی کو سپریڈ بھی کرتے تھے اور باقی کنٹریز کا استعمال کر کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اس کولڈ وار کے دوران کافی امپورٹنٹ ایونٹس بھی ہوتے ہیں، جس طرح سوئس کینال کرائسس کی بات کی جائے، کیوبن میزائل کرائسس کی بات کی جائے، ویتنام وار کی بات کی جائے، کورین وار کی بات کی جائے، اسی طرح جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگیں ہوئی خاص کر 65 وار اور 1971 وار، تو اس میں بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ عرب وار میں بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، تو وہ ایک دوسرے کو اگین کنفرنٹ نہیں کر پا رہے تھے بلکہ باقی کنٹریز کا استعمال کر رہے تھے اور اپنے مفادات کو حاصل کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اسے کولڈ وار یا پروکسی وار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کولڈ وار میں ٹرننگ پوائنٹ تب آتی ہے جب 1979 میں USSR اٹیک کرتا ہے افغانستان کے اوپر۔ اب جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ USSR کی جو لوکیشن تھی تو وہ تھی نارتھ میں اور وہ آہستہ آہستہ نیچے بڑھ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے سینٹرل ایشین کنٹریز کو کیپچر کیا، اس کے بعد انہوں نے افغانستان کو کیپچر کیا اور اب وہ ایک تو وارم واٹر کی طرف بھی بڑھ رہا تھا کیونکہ ان کے پاس پورٹس نہیں تھے، انہیں بیسٹ پورٹس کی ضرورت بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ گلف کنٹریز یعنی کہ عرب کنٹریز ادھر بہت زیادہ آئل اور گیس تھا تو ان کی سوورینٹی کو بھی وہ چیلنج کرتے ہیں، لہٰذا یہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور امریکہ یہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ مجھے USSR کو افغانستان میں ہی روکنا ہوگا ورنہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ افغانستان کی جو تاریخ ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ ان کے اوپر جو آؤٹ سائڈر سے جو پاور ہے تو وہ اٹیک تو کر سکتے ہیں لیکن پھر ان کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹرائبلزم سسٹم ہے۔ جو بھی پاور وہاں پر آیا ہے تو انہوں نے صرف کابل کے اوپر رول کیا ہے اور کابل کے باہر انہوں نے افغانستان کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کیا ہے کیونکہ آپ ٹرائبلزم سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب USSR افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو افغانستان میں اگرچہ وہاں پر ان کا ایک گورنمنٹ تھا، ایک پرو کمیونسٹ گورنمنٹ تھا، لیکن ان کا جو پاور تھا تو وہ صرف کابل تک ہی محدود تھا۔ اب وہاں پر جو وار لارڈز تھے یعنی کہ جو قبائلی لوگ تھے تو وہ بھی ان کے خلاف جہاد ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسلامک پارٹیز بھی تھے افغانستان میں، وہ بھی ان کے خلاف لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اب وہ شروع میں ان کے خلاف جہاد تو ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن چونکہ USSR ایک پاورفل ایک کنٹری تھی اور ان کے مقابلے میں ان کے پاس جو ویپنز تھے، ان کی جو مشینری تھی تو وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھی، اور جو قبائل کے لوگ تھے تو ان کے پاس اتنے ایڈوانسڈ ویپنز بھی نہیں تھے، پیسے بھی نہیں تھے، تو وہ جہاد تو ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن ان کو شکست دینا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ اب جب اس چیز کے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اپنی پالیسی فارم کرتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ ان ٹرائبل کے لوگوں کو ان اسلامک پارٹیز کو سپورٹ کریں گے تو ان کے ذریعے وہ اس USSR پاور کو شکست دے سکتے ہیں افغانستان میں۔ اب وہ جب پالیسی فارم کر رہے تھے تو وہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس مشن میں
پاکستان کی سپورٹ ان کے لیے بہت ہی زیادہ لازمی ہے۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے تو وہ بڑی زبردست تھی، اور پاکستان جو تھی ان کے پاس پورٹ بھی تھی، اور پاکستان کی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ تو وہ ون آف دی لارجسٹ بارڈر ہے کسی بھی کنٹری کے ساتھ، تقریباً 2643 کلومیٹر ہے، اور دوسری سائڈ پر ایک سائڈ پر بھی پشتون ہے اور دوسری سائڈ پر بھی پشتون ہے، تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان کا سپورٹ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور چونکہ اس وقت پاکستان کے اوپر جنرل ضیاء الحق رول کر رہا تھا، وہ پاور میں آ چکا تھا، تو جنرل ضیاء الحق چونکہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور وہ بھی لیجیٹیمیسی کی کوشش میں تھا، تو یہ ان کے لیے بھی ایک اپورچونٹی تھی، تو پاکستان بھی ان کے ساتھ ایگری کرتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ان کی مدد کرے گا، لہٰذا شروع ہوتا ہے آپریشن سائیکلون۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جب آپریشن سائیکلون کو لانچ کرتا ہے تو اگرچہ یہ آپریشن سائیکلون ان کے لیے ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھا ٹو ڈیفیٹ کمیونزم، لیکن اس کو وہ ایک آئیڈیولوجیکل جنگ کے طور پر نہیں لیتا، بلکہ وہ اس کو ایک جہاد ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جہاد اسی وجہ سے بھی ڈکلیئر کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم ان کے لیے جہاد بہت زیادہ ضروری تھا، جہاد کا غلط استعمال کر کے USSR کو وہ شکست دے سکتے ہیں۔ اب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ان کا اس میں ساتھ دیتے ہیں، اور ایک تو وہاں پر جتنے بھی وار لارڈز تھے، ٹرائبل کے لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جو اسلامک پارٹیز تھے جس میں گلبدین حکمتیار کا گروپ تھا، احمد شاہ مسعود کا گروپ تھا، برہان الدین ربانی کا ایک گروپ تھا، اور بھی بہت سارے ازبک اور تاجک وار لارڈز تھے، تو وہ بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اس کو ایک گلوبل جہاد ڈکلیئر کرتا ہے تو بہت سارے عرب کنٹریز سے، پرٹیکولرلی سعودی عربیہ سے اور ایجپٹ سے بہت سارے عرب گروپس کو یہاں پر لایا جاتا ہے، اس میں اسامہ بن لادن کا گروپ بھی تھا جو کہ اس وقت آتے ہیں یہاں پر افغانستان میں، اگرچہ اس وقت القاعدہ کا کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ان کے درمیان اور امریکہ کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، لیکن وہ بھی یہاں پر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی پیسے بہت زیادہ تھے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ ایجپٹ سے اور سعودی عربیہ سے C-130 جہازوں کے ذریعے ان سارے عربس کو یہاں پر لایا جاتا ہے، اور وہ سارے جہاز لینڈ کرتے ہیں پشاور ایئرپورٹ پر، اور یہاں پر پشاور میں ٹاؤن میں یہ لوگ اپنے دفاتر بھی اوپن کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں پر گھر بھی دیے جاتے ہیں، اور جو ٹرائبل ایریا تھا یعنی پاکستان میں جسے ہم پہلے فاٹا کہتے تھے اب وہ KPK میں امرجڈ ہو چکا ہے، تو یہاں سے یہ پورا پلین ہوتا تھا، یہاں سے پورا نیٹ ورک وہ رن کر رہے تھے، یہاں پر جتنے بھی ڈفرینٹ گروپس تھے، تقریباً ایک بہت بڑی تعداد میں گروپس تھے، کچھ افغانستان کے گروپ تھے، کچھ پاکستان کے گروپس تھے اور کچھ عرب گروپس تھے، تو ہر گروپ کا اپنا ایک پرٹیکولر ایریا ہوتا تھا یہاں پر، وہاں پر ان کے اپنے کیمپس ہوتے تھے، اپنے ٹریننگ سینٹر ہوتے تھے جدھر ان کو ٹرین کیا جاتا تھا، اور یہاں سے پورا نیٹ ورک وہ رن کر رہے تھے۔ 1985 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ USSR انٹرنلی بہت زیادہ کمزور ہونے لگتا ہے، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جنگ اب ان کے لیے فردر کنٹینیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لہٰذا ان کے درمیان اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے درمیان ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں، اور 1989 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا ایکارڈ ہوتی ہے بٹوین USSR اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ USSR جو ہے وہ افغانستان سے چلا جائے گا کچھ ہی مہینوں میں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ان مجاہدین کو، ان فائٹرز کو، ان افغان کو، ان اسلامک پارٹیز کو سپورٹ کرنا بند کرے گا، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ چند مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کے بعد USSR بھی افغانستان سے چلا جاتا ہے، اور امریکہ چونکہ ان کے جو مفادات تھے تو وہ بھی ان کو حاصل ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی افغانستان سے چلا جاتا ہے۔ ایک سرپرائزنگ سی چیز یہ تھی کہ اس ایگریمنٹ میں وہ اپنے مفادات، ان کے جو اپنے مفادات تھے، ان کے جو اپنے کنفلکٹ تھے، ان کو تو وہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ جب وہ یہاں سے وڈرا کریں گے، یہاں سے دونوں پاور چلے جائیں گے تو افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے، افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا کیا ہوگا، یہاں پر جو ڈفرینٹ گروپس ہے، جو وار لارڈس ہے تو اس کا کیا ہوگا، یعنی کہ وہ افغانستان کے فیوچر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔
لہٰذا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے مفادات تو حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ 1989 میں یو ایس ایس آر افغانستان سے چلا جاتا ہے چند ہی مہینوں میں، لیکن کابل میں جو ان کا پرو افغان گورنمنٹ تھا، کمیونسٹ گورنمنٹ تھا، جس کے پریزیڈنٹ اس وقت تھے نجیب اللہ، تو یو ایس ایس آر اب بھی سیکریٹلی ان کو سپورٹ کر رہے تھے ان فائٹرز کے اگینسٹ، تاکہ ان کا گورنمنٹ کولیپس نہ کر جائے۔ لیکن نجیب اللہ اتنے پاورفل نہیں تھے، وہ 1992 تک ان کے ساتھ لڑتے ہیں، لیکن 1992 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے گروپس انٹر ہوتے ہیں کابل میں، اور نجیب اللہ جو کہ افغانستان کے اس وقت پریزیڈنٹ تھے، جن کو یو ایس ایس آر سپورٹ کر رہے تھے، تو ان کو قتل کرتے ہیں اور ان کا جو گورنمنٹ تھا تو وہ کولیپس کرتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارے گروپس جن کو پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سپورٹ کر رہا تھا اگینسٹ یو ایس ایس آر، اور وہ سب ایک ساتھ یو ایس ایس آر کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو جب نجیب اللہ کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے 1992 میں، تو اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر لڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک گروپ کا یہ ماننا تھا کہ وہ افغانستان کے اوپر رول کرے گا، دوسرا کا یہ ماننا تھا کہ وہ رول کرے گا، تو پاور کے اوپر ان سارے گروپس کے درمیان ایک کنفلکٹ شروع ہوتی ہے، اور اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں اور افغانستان میں ایک سول وار شروع ہوتی ہے۔ افغانستان میں جب یہ سول وار شروع ہوتا ہے تو یہ سول وار پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو افغانستان پاکستان کا نیبر تھا، سیکنڈلی پاکستان کے ساتھ افغانستان کا ایک بہت بڑا بارڈر بھی تھا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس سول وار کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا پاکستان ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان سارے گروپس کے درمیان وہ ڈائلاگ شروع کرے گا اور ان سارے مسائلوں کو وہ بات چیت کے تھرو حل کریں گے۔ 1992 میں ان سارے گروپس کو بلایا جاتا ہے پشاور، اور اپریل 92 میں ان سارے گروپس کے درمیان ایک ایکارڈ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے پشاور ایکارڈ۔ اس ایکارڈ کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ افغانستان میں الیکشنز ہوں گے، لیکن الیکشن سے پہلے یہاں پر ایک انٹرم گورنمنٹ فارم کی جائے گی تاکہ افغانستان میں سول وار نہ ہو، مسائل نہ ہو، اور سارے معاملات جو ہے وہ اسموتھلی ریزولو ہو جائے۔ اس ایکارڈ کے تحت یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پہلے 2 مہینوں کے لیے صبغت اللہ مجددی افغانستان کے پریزیڈنٹ ہوں گے، جو کہ ایک ریلیجیس لیڈر بھی تھے اور ایک اسٹرانگ وارلورڈ بھی تھے۔ پھر 2 مہینے بعد پریزیڈنٹ شپ کو ہینڈ اوور کیا جائے گا برہان الدین ربانی کو، جو کہ جمعیت اسلامی کے ہیڈ بھی تھے اور ان کے پاس تاجک کا سپورٹ بھی تھا۔ تو پھر پریزیڈنٹ شپ ان کو ہینڈ اوور کی جائے گی، اور ان کے ساتھ احمد شاہ مسعود جن کا تعلق پنچیر سے تھا، ناردرن ایریا سے تھا، تو وہ ان کے ڈیفینس منسٹر ہوں گے، اور باقی جو منسٹریز ہوں گے تو وہ باقی ڈیفرنٹ گروپس میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا گلبدین حکمتیار۔ گلبدین حکمتیار حزب اسلامی کے ہیڈ بھی تھے، اور وہ افغان جنگ میں اور طالبان کی پاور میں آنے سے پہلے وہ پاکستانی گورنمنٹ اور خاص کر ISI کا فیورٹ بھی تھا، تو ان کے پاس ان کا سپورٹ بھی تھا۔ اب یہ جو بھی اس پشاور ایکارڈ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کیونکہ وہ احمد شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی کو اپنا دشمن مانتے تھے۔ جب برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کابل میں انٹر ہوتے ہیں تو گلبدین حکمتیار کابل کے اوپر اٹیکس شروع کرتا ہے، اور دوبارہ افغانستان میں سول وار شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو پشاور ایکارڈ تھا تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے۔ اس سول وار کو دوبارہ روکنے کے لیے پاکستان دوبارہ ان سارے گروپس کو بلاتے ہیں اسلام آباد۔ مارچ 1993 میں ان کے درمیان دوسری ایکارڈ ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے اسلام آباد ایکارڈ۔ اب اس ایکارڈ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان جو مسئلہ تھا اس کو ریزولو کرنے کے لیے ہوتا یوں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ربانی کو پریزیڈنٹ شپ ہینڈ اوور کی جائے گی، وہ افغانستان کے پریزیڈنٹ ہوں گے، اور گلبدین حکمتیار افغانستان کے پرائم منسٹر ہوں گے، اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی۔ سارے مجاہدین فیکشن جو ہے وہ افغانستان گورنمنٹ کو رن کریں گے۔ اب یہ تو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، لیکن یہ جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں تو اٹ واز فل آف مس ٹرسٹ۔ ربانی اور احمد شاہ مسعود
حکمت یار کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے. سیکنڈلی اس ایگریمنٹ کے باوجود بھی گلبدین حکمت یار کابل کے اوپر پھر بھی اٹیکس کر رہے تھے. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان دو گروپس کے علاوہ باقی گروپس بھی اس جنگ میں انٹر ہوتے ہیں. جس طرح باقی کچھ وار لارڈس تھے، دوستم کی بات کی جائے، سیف کی بات کی جائے، باقی شیعہ فیکشنز بھی تھے، تو وہ بھی پاور کو حاصل کرنے کے لیے اس جنگ میں انٹر ہوتے ہیں اور دوبارہ سول وار شروع ہوتی ہے اور یہ اسلام آباد ایکارڈ بھی بری طرح ناکام ہو جاتی ہے. ان گروپس کے درمیان کنفلکٹ کی وجہ سے اور ان دو ایکارڈز کی فیلئر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. اس پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہر ایریا کو ڈیفرنٹ گروپ رن کر رہا تھا، ہر ایریا کا اپنا ایک کمانڈر ہوا کرتا تھا. لائن آرڈر سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، پیس مکمل طور پر ختم ہوتی ہے، کڈنیپنگ ہوتی ہے ہر سائٹ پر، اسپیشلی خواتین کڈنیپنگ بہت زیادہ فیمس تھی اس ٹائم میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدتخوری تھی، لوٹ مار تھا. تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ افغانستان کے جو آرڈنری لوگ تھے، عام لوگ تھے، تو ان کے اوپر ہو رہا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان تھے. اور اس سچویشن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے صوبے قندھار سے ایک موومنٹ کی رائز ہوتی ہے جو کہ ایک بہت بڑا پاور بننے جا رہا تھا، جسے آج ہم طالبان کے نام سے جانتے ہیں. طالبان کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس. وہ اسٹوڈنٹس جو کہ مدارس میں پڑھتے ہو اسے ہم کہتے ہیں طالبان. اس موومنٹ میں شروع میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے تو وہ نوجوان پشتون اسٹوڈنٹس تھے، زیادہ تر یتیم بھی تھے اور ایز اے ریفیوجی بھی رہ چکے تھے ڈیورنگ افغان وار. ان کا جو لیڈر تھا جو کہ اس موومنٹ کو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا ملا محمد عمر. اس موومنٹ سے پہلے ملا محمد عمر قندھار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک چھوٹے سے مسجد میں وہ ایک امام تھا. وہ لاسٹ ون آف ہز آئیز ان افغان وار. اب ہوتا یوں ہے کہ یہ طالبان فرسٹ ٹائم اپیئر ہوتے ہیں قندھار کے صوبے افغانستان میں 1994 میں. ہوتا یوں ہے کہ وہاں پر ایک لوکل ایک وار لارڈ تھا جو کہ 2 لڑکیوں کو کڈنیپ کرتا ہے اور سویلینز کو بھی ایبیوز کرتا ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملا محمد عمر 30 اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ہتھیار بھی دیتے ہیں اور جاتے ہیں اور اس لوکل وارلارڈ کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، ان لڑکیوں کو بھی رہا کرتے ہیں اور اس وارلارڈ کو وہ پھانسی دیتے ہیں، یعنی کہ ہینگ کرتے ہیں. اور یہ جو سنگل ایکٹ وہ کرتے ہیں قندھار میں، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے قندھار میں، وہاں پر جو عام لوگ تھے، اور اس کی وجہ سے یہ طالبان بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں. قندھار کے بعد اس موومنٹ کی مومنٹم میں اور بھی تیزی آتی ہے. ان کے پاس ویپنز بھی آتے ہیں، باقی جو لوکل گروپس تھے تو وہاں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان طالبان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہاں پر وہ یہ تھا کہ سارے روڈ جو تھے، سارے ہائی ویز بلاک تھے اور لوگوں کو بہت سارے مشکلات تھے. یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ قندھار اور ہرات جو ہائی وے ہے اس کو وہ سیز کرتے ہیں اور کلیئر کرتے ہیں. 1995 تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنوبی صدرن افغانستان ہے تو وہ مکمل طور پر طالبان کے کنٹرول میں تھا. ان روڈز کو کلیئر کرنے کی وجہ سے، لوٹ مار کو ختم کرنے کی وجہ سے طالبان جو ہے بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہاں پر پاکستان کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ طالبان کی رائز میں پاکستان اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. طالبان کے اوپر جو سب سے فیمس کتاب ہے احمد راشد کی، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ طالبان کی رائز سے پہلے پاکستان سپورٹ کر رہا تھا گلبدین حکمت یار گروپ کو، یعنی کہ حزب اسلامی کو. لیکن اس دوران گلبدین حکمت یار بہت زیادہ کمزور بھی ہوتے ہیں اور وہ کابل کو بھی کیپچر نہیں کر پا رہا تھا، لہٰذا پاکستان بھی اس سے بہت زیادہ پریشان تھا. سیکنڈلی وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ افغان جنگ کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی امپوز کرتے ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. لہٰذا پاکستان چاہتا تھا کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے تو ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کی جائے، جس سے پاکستان کی معیشت اچھی ہو سکتی تھی. لیکن مسئلہ تھا افغانستان جو کہ بیچ میں تھا، اور افغانستان میں امن کا ہونا بہت ہی لازمی تھا اور ایک ایسا گروپ ہو وہاں پر جو کہ وہاں پر امن لا سکے اور پاکستان کو بھی سپورٹ کر سکے. لہٰذا پاکستان دیکھتے ہیں کہ طالبان کی رائز ہوتی ہے اور وہ اس موومنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. وہ
ان طالبان کو ویپنز بھی دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، فیول بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور بھی بہت سارا سپورٹ دیتے ہیں طالبان کو. لیکن اس چیز کے ساتھ ریسنٹلی ایک کتاب پبلش ہوئی ہے، ڈچ جرنلسٹ ہے جس کا نام ہے بیتی دام، تو وہ اپنی کتاب میں فرماتی ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے. پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں تھا، بلکہ جو موومنٹ قندھار سے شروع ہوئی تھی تو افغانستان میں جو حالات تھے اور اس حالات کے نتیجے میں اس موومنٹ کی رائز ہوتی ہے، اور جو کام وہ وہاں پر کرتے ہیں قندھار میں اور باقی صدرن افغانستان میں، تو ان کاموں کی وجہ سے لوگ ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور وہ بتاتی ہے اپنی کتاب میں کہ پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا افغان طالبان کے اوپر، اس موومنٹ کے اوپر، اور ملا عمر جو تھا تو ان کے اوپر بھی ان کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. تو لہٰذا یہ دو اکاؤنٹس پائے جاتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اوپر. 27 ستمبر 1996 طالبان انٹر ہوتے ہیں افغانستان کے کیپٹل کابل میں. وہاں وہ لوکل وارلورڈز کو بھی شکست دیتے ہیں. ربانی اور احمد شاہ مسعود بھاگتے ہیں نارتھ سائڈ کی طرف، جدھر وہ ناردرن الائنس کریٹ کرتے ہیں. اور جو افغانستان کے پریزیڈنٹ تھے نجیب اللہ، تو وہ UN کمپاؤنڈ میں تھے، وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے اور پبلکلی ان کو ہینگڈ کیا جاتا ہے، جس سے وہ ایک تو پوری دنیا کو بھی حیران کرتے ہیں، اور سیکنڈلی وہ افغانستان کے لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ طالبان ور ناؤ ان فل کنٹرول. 1996 میں طالبان افغانستان کو ڈکلیئر کرتے ہیں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان، اور وہ اسٹرکٹ شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں. وہ کریٹ کرتے ہیں منسٹری آف پروموشن آف ورچو اینڈ پریونشن آف وائس، یعنی کہ مورل پولیس کو. بہت سارے رولز کی وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مرد حضرات کی داڑھی ہوگی، خواتین پردہ کرے گی، برقعے میں ہی ہوگی. اس کے علاوہ اباؤ پرائمری لیول خواتین کے اوپر ایجوکیشن بین کیا جاتا ہے. جتنے بھی خواتین آفیسز میں کام کر رہی تھی ان کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے. ایون جو خواتین گھر سے باہر نکلتی تھی کسی خاص کام کے لیے، تو وہ میل گارڈین کے بغیر نہیں نکل سکتی تھی. اس کے علاوہ جو فیمیل ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہاسپٹلز میں، ان کو بھی اپنے پوسٹوں سے ریموو کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں خواتین کی اموات بھی ہوتی ہے. ٹی وی کو، میوزک کو، سینماز کو بین کیا جاتا ہے، اور پبلک پنشمنٹس بھی اناؤنس کیے جاتے ہیں. طالبان رول کے دوران خواتین سے ریلیٹڈ کچھ ریئل کیسز بھی سامنے آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کابل اسٹیڈیم ایگزیکیوشن کیس، ادھر ایک وومن کو لایا جاتا ہے جس کے اوپر زنا کا الزام تھا، تو اس کو ان فرنٹ آف مینی پیپل اس کو وہاں پر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. سیکنڈلی وہ خواتین جو کہ باہر نکلتی تھی گھروں سے کسی کام کے سلسلے میں، تو اگر ان کی شلوار اینکل سے اوپر ہوتی تھی یا برقعے میں نہیں ہوتی تھی، تو ان کو پبلکلی بہت زیادہ مارا جاتا تھا. چونکہ خواتین ایجوکیشن کے اوپر بین تھا، تو بہت سارے ایریاز میں کچھ ٹیچرز نے سیکرٹ اسکول بھی بلڈ کیے تھے، تو ان کے اوپر بھی یہ لوگ جب ریڈس کرتے تھے ان کو اریسٹ کرتے تھے ٹیچرز کو، اور پبلکلی بہت زیادہ مارتے تھے ان کو. ایک اور کیس یہ بھی تھا کہ ایک فیمیل ڈاکٹر تھی جس نے ایک میل پیشنٹ کو ٹریٹ کیا تھا، تو اس کے اوپر بھی ان کو بہت زیادہ مارا گیا تھا. ایمنسٹی انٹرنیشنل 1999 رپورٹ کے مطابق in that time Afghanistan was the worst country in the world for women under the Taliban rule. معیشت سے متعلق اگر بات کی جائے تو ایک تو افغانستان پہلے سے ہی ایک غریب ملک تھا، سیکنڈلی افغان جنگ کی وجہ سے ان کے حالات اور بھی خراب ہو چکے تھے. طالبان کے انڈر ان کا کوئی سسٹمیٹک آرگنائزڈ ٹیکسیشن سسٹم نہیں تھا، لہٰذا ان کی کوئی اسٹرانگ اکانومی نہیں تھی. اب طالبان جو ہے وہ ریلائی کرتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. پہلی ہے اوفیم ٹریڈ. جو پاپی فارمرز تھے تو ان کے اوپر وہ ٹیکسز امپوز کرتے ہیں، جدھر سے وہاں کی زیادہ تر ریونیو جنریٹ ہوتی تھی. گوڈس اسمگلنگس بھی ہوتی تھی افغانستان میں اکراس بارڈرز. اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان سے، سعودی عربیہ سے اور UAE سے بھی کچھ ایڈ ان کو مل جاتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ لمیٹڈ تھی. 2000 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملا عمر پاپی کلٹیویشن کے اوپر بین لگاتے ہیں، جس سے جو افیم پروڈکشن ہے تو وہ 90% ڈراپ ہوتی ہے، اور اس کا امپیکٹ جو کسان ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، اور غربت اور بھی بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے. لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بین ملا عمر نے لگایا تھا پاپی کلٹیویشن کے اوپر، تو یہ صرف ایک
وقتی بین تھا اور اس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا تاکہ انٹرنیشنلی ان کو ریکگنیشن حاصل ہو جائے۔ کلچر اور ہیریٹیج سے متعلق ان کی جو پالیسیز تھی تو اس سے بھی ان کا امیج پوری دنیا میں بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے انٹرٹینمنٹس کو، ہر قسم کے انٹرٹینمنٹس کو انہوں نے مکمل طور پر بین کیا تھا، فوٹوگرافی کو انہوں نے ڈسکریج کیا تھا، اور سب سے جو سورفل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مارچ 2001 میں وہ ایک اسٹیچو تھی وہاں پر بامیان میں، تو اس کو وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، جس سے ان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے اندر کلچرل اور ریلیجیس ٹولرنس مکمل طور پر نہیں ہے۔ طالبان رول کرتے ہیں 1996 سے لے کر 2001 تک۔ اب 2001 میں اس طرح ہوتا ہے کہ 9/11 کا حادثہ ہوتا ہے جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ الزام لگاتے ہیں اسامہ بن لادن کے اوپر اور ان کا جو آرگنائزیشن ہے یعنی کہ القاعدہ، اور اس وقت جو اسامہ بن لادن تھے تو وہ قندھار میں موجود تھے۔ امریکہ ملا عمر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کیا جائے، لیکن ملا عمر انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مجھے ثبوت دے دیں، اس کے بعد میں آپ کو اسامہ بن لادن ہینڈ اوور کر دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ لانچ کرتا ہے آپریشن انڈیورنگ فریڈم اگینسٹ افغانستان، اور نومبر 2001 میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کا جو گورنمنٹ تھا تو وہ مکمل طور پر کولیپس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو فرسٹ ٹرم تھا تو اس کا اختتام ہوتا ہے۔